محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا مبارک اور عظیم الشان دین دے کر دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ دین فطرت کے بہت قریب ہے، اور اس دین میں کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی، کسی بھی قسم کی کوئی مشکلاتیاں کہ جو انسان کو سمجھ میں نہ آئیں یا آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دین کے احکام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ہدایات بالکل واضح ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی اغماض، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کسی جگہ پر ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ جائے وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اس دین مبارک میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ پھر اس مبارک دین میں اللہ تبارک تعالی نے کچھ ماہ ایسے رکھے ہیں، کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ ان مہینوں اور ایام میں جب اللہ کی بندگی انسان کرتا ہے تو بہت جلد وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ پاک کے قریب ہونے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی سفر کرتا ہے، ایک پیدل چلتا ہے، ایک گاڑی میں سفر کرتا ہے، ایک ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، تو جو فاصلہ پیدل چل کر طے ہوتا ہے گاڑی میں طے کرے گا تو بہت جلدی ہے، اور وہی فاصلہ جو مہینوں میں پیدل میں طے ہوتا ہے اور دنوں میں گاڑی سے طے ہوتا ہے، وہ جہاز میں سفر کرے گا تو چند گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا اور اللہ پاک کے یہاں مقرب بننے کا اور اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ ہو جانے کا جو راستہ عام دنوں میں انسان طے کرتا ہے اور بہت لمبی لمبی عبادت کر کے اور بہت زیادہ مشقت کر کے آدمی اس منزل اور مقام کو پہنچتا ہے،
کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ ان ایام میں چند منٹوں میں اور چند گھنٹوں میں آدمی وہ قرب حاصل کر لیتا ہے جو پورے سال میں آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے کے اندر جو عبادات ہیں، یہ عبادات پورے سال میں جو بندہ عبادت کر کے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے یہاں مقام حاصل کرتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت پاتا ہے، اس مبارک مہینے میں چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر وہ سب کے سب کمالات اسے حاصل ہو سکتے ہیں جو پورے سال کی ریاضت اور محنت اور مشقت سے اس کو حاصل ہے۔ اور رمضان المبارک کا استقبال پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے جو 2 مہینے ہیں، شعبان اور رجب، ان 2 مہینوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے لیے تمہید اور مقدمہ قرار دیا۔ یہ دونوں کے دونوں مہینے تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں، مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر شعبان کا مہینہ وہ تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کے شروع ہوتے ہی یہ دعا فرمائی، اور رجب میں اور شعبان میں کثرت سے اس دعا کو کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا رجب کے بعد شامل ہو جایا کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو 2 مہینے ہیں، شعبان اور رجب کا مہینہ، یہ دونوں کے دونوں مہینے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ رمضان کے لیے مقدمہ ہیں اور رمضان کے لیے ایک تمہید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا اتنا کثرت سے روزہ رکھتے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگتا کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورا مہینہ ہی رکھیں گے۔ اور کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے روزے، کسی مہینے میں، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کسی مہینے میں آپ نہیں رکھتے تھے، اور یوں خیال ہوتا تھا کہ اب شاید اس مہینے میں آپ کا کوئی بھی روزہ نہ ہو۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے روزے شعبان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہید ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، اس کی آمد سے پہلے کی تیاری ہے۔ تو بہت اہتمام سے ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ 27-28 شعبان تک آپ نے تسلسل سے روزے رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ تمہید۔ اور اس کو آپ یوں بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ آپ نماز فرض جب پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد کچھ سنتیں اور نوافل آپ ادا فرماتے ہیں۔ آپ فجر میں 2 فرض ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے 2 سنتیں آپ ادا کرتے ہیں۔ آپ ظہر میں 4 فرض ادا کرتے ہیں، ان 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں۔ آپ عصر میں 4 فرض ادا کرتے ہیں، ان 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں غیر موقعہ، یا 2 موقع ہو تو 2 پڑھ لیتے ہیں، موقع ہو تو 4 پڑھ لیتے ہیں۔ آپ مغرب میں تشریف لاتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد فرضوں کے بعد 2 سنتیں آپ ادا کرتے ہیں۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں آپ پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ سنتیں غیر موقعہ اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نوافل نمازوں سے پہلے کے ہیں، فرض سے پہلے کے، یہ فرض کے لیے تمہید ہوتی ہے۔ اور فرضوں کے بعد کے جو نوافل ہوتے ہیں یہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو فرضوں میں کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، وہ کمی اور کوتاہی اس سے پوری کی جائے گی۔ جو فرضوں کے بعد آپ نوافل ادا کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ فرضوں سے پہلے بھی
اور فرضوں کے بعد بھی نوافل کا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روزوں کا کثرت سے اہتمام فرماتے ہیں، اور پھر رمضان کے گزرنے کے بعد بھی 6 شوال کے روزوں کا پھر سے اہتمام کرتے ہیں۔ جس طرح سے نماز فرض سے پہلے کچھ سنتیں نوافل اور نماز کے بعد کچھ سنتیں نوافل، بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے بھی اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد۔ یہ کیوں؟ فلسفہ اور وجہ وہی ہے کہ اگر رمضان کے فرض روزوں میں کوئی کمی آ گئی تو وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ ان نوافل سے پوری ہوگی۔ کمی دو طرح کی ہوتی ہے، نمازوں میں بھی اور روزوں میں بھی، دو طرح۔ ایک کمی کیفیت کی کمی ہوتی ہے اور ایک کمی مقدار کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک آدمی نے اپنے خیال کے مطابق تو 5 پڑھی، لیکن بیچ میں ایک نماز ایسی ہے جس میں اس سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ وہ نماز اس کی نہیں ہوئی، گویا کہ اس دن اس کے نامہ عمل میں 4 نمازیں لکھی گئی۔ اب وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ غلطی وضو کا صحیح نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ غلطی نماز میں قرات کی فحش غلطی بھی صادر ہو سکتی ہے۔ فحش غلطی سے میری مراد یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا، ہا کو خا سے بدل دیا، سین کو صاد سے بدل دیا، صاد کو سین سے بدل دیا، جس سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو اگر اس قسم کی غلطی آ گئی ہے جس سے معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات نماز میں سجدہ سہو لازم آیا اور اسے پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ مسائل نہیں جانتا، اسے نہیں پتا ہے کہ اس مسئلے کو یا یہ عمل کرنے کی وجہ سے یا اس عمل کے ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو سجدہ سہو اس نے نہیں کیا اور نماز نہیں ہوئی، نماز واجب العادت تھی۔ جب اس کے نامہ عمل میں 4 نمازیں لکھی گئی جبکہ 5، تو یہ تعداد کی کمی ہو گئی۔ تو یہ تعداد کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ نوافل سے، سنتوں سے۔ دوسرا ہے کیفیات کی کمی۔ کیفیات کی کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 فرض جو ظہر کے ادا کر رہا ہے، ان 4 فرضوں میں کم از کم یہ درجہ ہے کہ ہر رکن میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف دھیان تو جائے، یہ کم از کم مقدار ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام میں کھڑا ہے، ایک بار تو یہ ذہن جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، رکوع میں ایک بار کم از کم ذہن جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے از اول تا آخر اللہ سے دھیان نہ ہٹے، لیکن پھر بھی اگر دھیان ہٹ گیا ہے تو ہر رکن میں کم از کم ایک مرتبہ دھیان اللہ کی طرف توجہ جانی چاہیے، تو یہ نماز اچھی کیفیت والی ہے۔ اور اگر نماز ایسی ہے کہ اس میں اللہ کی طرف دھیان گیا ہی نہیں ہے، یا آدھی نماز میں دھیان اللہ کی طرف تھا، آدھی میں نہیں تھا، یا 3 حصے اللہ کی طرف دھیان تھا، ایک حصے میں نہیں تھا، یا ایک حصہ اللہ کی طرف دھیان تھا باقی 3 حصے میں نہیں تھا، تو یہ کیفیات میں خشوع اور خضوع میں کمی ہے۔ یہ کمی بھی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ لیکن جب نوافل ہوں گے تو بالکل اسی طرح سے روزے کا حساب بھی آپ سمجھیں کہ روزے میں بھی اسی طرح سے تعداد کی کمی بھی اور کیفیات کی کمی بھی۔ تعداد کی کمی کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ اپنے خیال کے مطابق رمضان کے روزے 30 کر چکا یا 29 کر چکا، لیکن یہ کہ حقیقت میں اس کے روزے 30 ہوئے نہیں ہیں، اس کے روزے 27 ہیں 28 ہیں، اس لیے کہ 1 یا 2 روزے اس کے رہے ہوئے، اسے نہیں پتہ۔ تو یہ تعداد کی کمی پھر نوافل سے پوری ہوگی۔ اسی طرح سے جو رمضان کے ان روزوں میں کیفیات مطلوب ہیں کہ ان روزوں کے اندر اللہ سے آپ کا کیسے تعلق قائم ہونا چاہیے، جو کیفیات مقصود اور مطلوب ہیں، اگر وہ کیفیات فرض روزوں میں حاصل نہیں ہوئی تو کمی رہ گئی ہے، تو وہ کمی پوری کی جائے گی نوافل کے ذریعے سے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے نوافل کی بہت تاکید کی گئی ہے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے اور نفل نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں رمضان المبارک سے پہلے کے جو 2 مہینے ہیں، شعبان کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ بطور تمہید کے تھے، اور خاص طور پر شعبان کا مہینہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ فرض نماز سے پہلے آپ نوافل ادا کرتے، اس میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی نے شروع سے روزوں کا اہتمام نہیں کیا تو پھر اس کے لیے 15 کے بعد پھر روزے رکھنے کی ممانعت آئی ہے، کراہت ہے کہ پھر وہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ آدمی ایسا ہے جو ہر پیر کو جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور وہ پیر اور جمعرات 15 کے بعد 15 شعبان کے بعد پیر اور جمعرات کا جو دن آ جاتا ہے تو اس میں روزہ رکھے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جس نے نہ رکھے ہوں وہ پھر نہ رکھے تو اب زیادہ بہتر ہے، اور پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ 15 شعبان سے پہلے کچھ نہ کچھ آدمی روزے رکھ لے تاکہ یہ رمضان کے لیے تمہید ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کی جو 15ویں شب جو آتی ہے اس شب میں بھی رات کے قیام کا حکم، اور وہ شب جو قیام کا حکم ہے وہ بھی در حقیقت رمضان کی راتوں کا جو قیام ہے اس قیام کی تمہید ہے۔ پہلے رمضان کی راتوں میں جو ہم قیام کرتے ہیں نماز تراویح کا، اسی طرح سے نماز تراویح سے پہلے رات کے قیام کی تمہید 15 شعبان کی رات۔ 3 اعمال اس میں ثابت ہیں 15 شعبان۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا، قیام کی تلقین فرمائی، تاکید فرمائی، ترغیب فرمائی کہ شعبان کی 15 کا رات کو قیام کیا۔ اس قیام کو فرض واجب نہیں قرار دیا، مستحب نفل کی چیز ہے، قیام کا اہتمام کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے، اور اس لیے کرنا چاہیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہید ہے رمضان کی اور رمضان کی راتوں کی تمہید، تو جو کمی کوتاہی وہاں ہوگی وہ یہاں قیام سے پوری ہو جائے گی، اس لیے انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس قیام کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی اجتماعی صورت اختیار نہیں فرمائی۔ 15 شعبان کا جو قیام ہے وہ انفرادی قیام ہے، اس کے لیے کوئی باجماعت نماز آپ نے نہیں تجویز فرمائی، کوئی صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باجماعت تجویز نہیں فرمائی، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص نماز بھی نہیں بتائی۔ جیسے کہ رمضان میں تو رات فرض کے بعد، فرائض کے بعد، سنتیں ادا کرنے کے بعد نماز تراویح ہم ادا کرتے ہیں اور ایک مخصوص تعداد میں ادا کرتے ہیں، مخصوص طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس طرح سے یہاں آپ نے کوئی مخصوص عبادت تجویز نہیں کروائی، بس رات کا قیام کیا جائے۔ رات کا قیام حاصل ہو جائے گا 4 کاموں سے۔ نمبر 1، کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، 2، 6، 8 جو سہولت سے ہو کچھ نوافل ادا کیے جائیں، اور ان نوافل میں قیام قدر لمبا کر لیا جائے تو یہ افضل بات ہے۔ اور نمبر 2، کچھ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، دیکھ کر کچھ پڑھ لیا جائے۔ اور نمبر 3، رات کو کچھ اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی تسبیح پڑھ لی جائے، اس کے علاوہ درود شریف کی تسبیح پڑھ لی جائے، استغفار کی تسبیحات پڑھ لی جائیں، تقریباً جتنا سہولت سے ہو سکے ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے 100 بار تو اچھی بات، اور زیادہ کر لیتا ہے تو اور اچھی بات، تو یہ ذکر کچھ ہو جائے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا ہو جائے۔ یہ 4 کام اگر آپ نے کر لیے تو یہ 15 شعبان کی رات کا قیام گویا کہ آپ نے پا لیا۔ عرض کیا کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، اور کچھ قرآن کی تلاوت کر لی جائے، اور کچھ دیر ذکر کر لیا جائے، اور کچھ دیر دعا کر لی جائے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ شعبان کی 15 رات کا قیام ہو یا لیلۃ القدر کا قیام ہو، راتوں کے جتنے بھی قیام ہیں ان راتوں کے قیاموں کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ضروری ہے۔ ایک آدمی نے رات قیام کیا لیکن فجر کی نماز باجماعت نہیں ادا کی تو پھر رات کے قیام کا ثواب نہیں ملے،
اس لیے عشاء بھی باجماعت عطا فرمائے، ہمیشہ سے کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر جس دن قیام کا انتظام آدمی کرے، 15 شعبان ہے یا رمضان کی کسی رات میں قیام کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو ایک تو عرض کیا کہ اس طرح سے رات کا قیام ہے، عرض کیا اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں، کوئی مخصوص طریقہ نماز نہیں، جس کو جتنی سہولت ہو، جیسے سہولت ہو اسے ادا کر لیں۔ دوسرا عمل جو ہے وہ ہے قبرستان کے اندر جانا۔ قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کو زندگی میں 3 مرتبہ تشریف لے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر 15 کو نہیں جانا چاہیے، کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے، کبھی چلے گئے کبھی نہیں۔ تو یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے گا، دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نام ہے۔ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے اس لیے میں اختیار کر رہا ہوں، تو بھائی یہ پیروی دین کی نہیں ہے، یہ پیروی تو نفس کی ہے۔ یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، تو یہ پیروی پھر دین کی نہیں ہوتی ہے، یہ پیروی آدمی کے نفس کی ہے، یہ خواہشات کی پیروی، چاہے اچھا لگے نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جو نوعیت دی ہے، جس کو آپ نے ضروری قرار دیا، اس کو اسی حیثیت سے آپ فرمائیں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری نہیں قرار دیا، گاہے بگاہے کیا، کبھی کیا کبھی چھوڑا، آپ بھی اس عمل کو اسی سطح پر رکھیں، اس کو پھر آپ لازم نہ قرار دیں۔ یہ لازم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے دین میں ایک اضافہ کر دیا، وہ شے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں لازم نہیں قرار دی تھی، آپ نے اس چیز کو لازم سمجھا، لازم قرار دیا، یہ تو اضافہ ہے۔ اور میں شروع میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کجی، جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی، جس میں کسی قسم کا کوئی اغماض نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل صاف ہے، اور آپ نے اس کے صاف ہونے کی مثال اس طرح سے دی ہے، لیلھا کنہارہ۔ آپ نے فرمایا اس کی رات بھی ایسے ہی ہے جیسے دن ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دن میں کوئی اندھیرا آدمی کو سورج چڑھا ہوا ہو تو کیا اندھیرا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، بالکل اسی طرح سے فرمایا میرے دین کے اندر گویا کہ رات کا سما ہے ہی نہیں ہے، اس میں مکمل اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، کسی جگہ کوئی تحریکی، کوئی تاریکی اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ ایک آدمی سمجھ نہ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل میں نے عرض کیا کہ یہ ہے قبرستان کا۔ لیکن آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں جو قبرستان جایا جاتا ہے اور وہاں جو خرافات ہوتی ہیں، الامان والحدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب بدعات، یہ سب رسومات۔ وہاں قبرستان اول تو عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، عورتوں کو سخت ممانعت آئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، لعنت تک کے الفاظ ذکر فرمائے، لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا السرج، اللہ لعنت فرمائے عورتوں کو، ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو وہاں جا کے چراغ جلاتے ہیں۔ کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلا ہوا کلمہ لعنت کا ہے اس کے مستحق کیوں قرار پائیں؟ ہم کیوں اس بدعت کو اپنے معاشرے میں لے کے آئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا، اگر یہ کام کوئی افضل ہوتا، یا قبر میں جا کے اگر بتی جلانا، چراغ جلانا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ پتیاں چڑھانا، یہ سب باتیں آپ کو، مجھے، معاشرے میں کسی کو اچھی لگتی، ہمیں اچھا لگتا ہے، میں بات وہی عرض کر چکا ہوں، بات اچھے لگنے پر نہیں ہے، بات اتباع پر ہے، بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے۔
ایک مثال سے نشین کریں. عصر کا وقت ہے، بدر کا موقع ہے، عصر کا ٹائم. آپ نے حکم فرمایا روزہ افطار کرو. سفر تھا اور میدان کارزار ہے، جہاد کے میدان میں، میدان گرم ہے. اگر روزے کی حالت میں رہیں گے تو ڈال ہو جائیں گے، دشمنوں سے لڑیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا روزہ افطار. کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ تھوڑا سا وقت رہے گا، اثر ہو گئی ہے، تھوڑا سا وقت رہے گا، اب کیا افطار کریں، چلو پورا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ گناہگار ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ گناہگار، یہ روزہ رکھ کر گناہگار. کیوں؟ اتباع نہیں کی انہوں نے. جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو روزہ، کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس لیے دین تو اتباع کا نام ہے. لگتا تو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا سا وقت رہ گیا پورا کر لیں گے، اس میں کیا بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک العصاة، گناہگار ہیں. لیس من البر الصیام فی السفر، ایک آدمی سفر میں مشقت میں ہے، حکم ہے روزہ افطار کر دو، چھوڑ دو روزہ، لیکن وہ نہیں توڑ رہا، مشقت تکلیف برداشت کر رہا ہے، نڈال ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں مجھے مکمل کرنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ رہا ہے، قرآن کے فیصلے کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ نیکی تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو جی جو بات آئے وہ پوری کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی؟ بھائی ہم نے تو پیروی کرنی. اس سے بڑی بات آپ کیا مثال دوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر کھڑے اور حدیبیہ سے مکہ مکرمہ بیت اللہ کا فاصلہ کتنا رہ گیا؟ چند کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، کچھ 6-7 میل کا فاصلہ ہے. وہاں حکم ہے واپس جانا ہے اس سال عمرہ نہیں کریں گے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کچھ تردد بھی آیا صحابہ کے ذہنوں میں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو احرام سے فارغ کر دیا، آپ نے احرام کھول دیا، آپ نے اپنا جانور ذبح فرما دیا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کی منشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، اب فیصلہ یہی ہے. سب نے خوشی خوشی اس امر کو قبول کیا، حالانکہ بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں. عمرہ کر کے جانے کو جی چاہتا ہے، جی یہ ہے کہ عمرہ کر کے جائیں، لیکن اتباع ہے کہ اس سال نہیں کرنا، واپس جانا. تو دین نام اتباع کا ہے، دین نام خواہشات کا نہیں ہے کہ میرے جی میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں قبر میں جا کے چراغاں کر لوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ جناب وہاں میں بتیاں جلا لوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں جناب یہ کر لوں. بھائی آپ کو اچھا لگے نہ لگے، دیکھیں یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جو نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی جو راتوں کی وہاں کی خرافات ہوتی ہیں 15 شعبان کی، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے. اور تیسرا جو عمل ہے روزہ ہے. روزے کا عمل عرض کر چکا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان سے کثرت سے روزے رکھے، اور 15 شعبان کا ایک آدمی اگر 13، 14، 15 کا اہتمام ہے تو وہ رکھ لے. ویسے اگر 15 کا رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، رکھ لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اس کو بھی رکھ لے. تو ان 3 اعمال کے علاوہ باقی کسی قسم کا کوئی عمل، کوئی مخصوص نماز، کوئی مخصوص طریقہ، کوئی مخصوص عبادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں صرف وہ کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، سمجھایا، دیا. آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا، کسی ایسی بات کو لایا اور ثواب سمجھ کر اس کو کیا جو ہم نے نہ بتائی ہو نہ کہی ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں. تو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اور دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں عمل کیا جائے.
اگر پیروی نہیں ہے، اپنی طرف سے خواہشات ہیں، اخلاص تو ہے لیکن خواہشات ہیں، تو خواہشات اخلاص کے ساتھ وہ اچھی نہیں ہوں گی، وہ خواہشات خواہشات ہی رہیں گی، وہ بدعات بدعات ہی رہے گی۔ بدعات اچھی نیت کے ساتھ کبھی بھی وہ اچھی نہیں ہوتی، برا عمل ہمیشہ برا ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان کرنا۔